اس آیت کے اندر معاشرے کا جو سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے یتیم، اس کا ذکر کیا اور اس کے حقوق کے بارے میں بتایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیوں ذکر نہیں کرتے اس کا؟ کیونکہ ہمارے نبی بھی تو یتیم تھے. ہمارے جو رسول تھے جب وہ دنیا میں آئے تو ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا. عربوں میں ایک رواج تھا کہ دائیں جو ہوتی تھیں گاؤں سے آس پاس کے، وہ شہر میں آیا کرتی تھی اور آنے کے بعد جو امیر گھروں کے بچے ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ میں لے جاتی تھی پرورش کے لیے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو دائیں تھی کہ بھائی ان کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ان کا بزرگ چاچا ہے جو کہ ان کی پرورش کرنے کی ذمہ داری لی اس نے، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی وہ بھی عمر دراز ہے، اس کی بھی موت ہو سکتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دائی لے کر نہیں گئی. صرف ایک دائی تھی حلیمہ، جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں. وہ خود درد اور دکھ کی ماری ہوئی تھی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درد اور دکھ کو سمجھتی تھی کہ یتیم بچہ ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئی، اور پھر کس طرح سے کیا معاملات ہوئے ان کے، ہم سب لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ان کے کیسے رحمت اور برکتوں کا نزول ہوا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو یتیم کو نہ تو اس کی مدد کرتا ہے، بلکہ کوئی اگر اس کی مدد کرنے کے لیے بھی آتا ہے تو اس کو بھی بہکا دیتا ہے، اس کو بھی پیچھے کر دیتا ہے. اس کے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کہ اب دوسری صفت بتائی گئی. پہلی صفت کیا بتائی گئی؟ کہ یتیم جو ہے اس کو دھکے دیتا ہے. اور دوسری صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ یہی تو ہے وہ جو مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتا ہے. مسکین سے کیا مراد ہے؟ مسکین کے بارے میں پہلے بھی قرآن میں ذکر آ چکا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب زکوٰۃ کی مدیں بیان کی ہیں تو اس میں مسکین کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ایک لفظ اور آیا فقراء کا. فقراء بھی غریب کو کہتے ہیں اور مسکین بھی غریب کو کہتے ہیں. فقراء اور مسکین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ فقراء کے پاس کچھ مال و دولت نہیں ہوتی ہے، لیکن مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ تھا یا ذریعہ موجود ہے، لیکن وہ ذریعہ اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کر سکے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا. تو مسکین کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا، اور ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ فقراء کے بارے میں تو اکثر لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بہت زیادہ ضرورت مند ہے، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، وہ اکثر لوگ ان کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن مسکین معاشرے کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کی ایک سماج میں عزت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک خودداری اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طبقے کا خاص طور سے ذکر کیا کیونکہ یہ سب سے زیادہ پریشان طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا. اس کی پریشانی کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اس کے معاملات ایسے ہیں کہ گھر والوں کے کھانے پینے کا پورا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، اور خودداری ایسی ہے کہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا. تو اصل سب سے زیادہ ضرورت مند طبقہ کون سا ہوا؟ مسکین کا ہوا. تو یہ معاشرے کے دو سب سے کمزور طبقے، اور ان کمزوروں میں بھی سب سے کمزور طبقہ کون سا؟ یتیم کا. اس کے بعد